نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. گفت ابراہیم نے رو گفت ابراہیم نے رو واسطہ زحمت بود بعد العیاں بہرئی دنیاست مرسل واسطہ رازاں کے ہستو واسطہ مثنوی مولانا روم قرآنی معارف کا گنجینہ اور اصلاح و تربیت کا کامیاب نسخہ ہے. آج کے اشعار میں مولانا رومی موت و حیات کا فلسفہ اور انسانی وجود کی اور اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو انسانی عمل میں مضمر اور مستتر ہے. انسان کو دنیاوی حیات صرف عمل کی خاطر عطا کی گئی ہے. قرآن پاک میں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو وجود اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل میں بہتر کون ہے یا عمل کے لحاظ سے کس کا عمل بہتر ہے. دنیا میں جب آدمی کے عمل کی مدت پوری ہوتی ہے تو اس کے عمل موت کی ترازو میں رکھ کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہاں کوئی واسطہ اور سہارا نہیں ہوتا. اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دکھا دیا جاتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو آدمی اپنے اعمال کے عوض جزا و سزا حاصل کرے گا. دنیا میں جب آدمی کے عمل کی مدت تمام ہوئی تو خواہ وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی اس کا سلسلہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے. اب آدمی کے سامنے خیر و شر کی واشگاف حقائق واضح ہوتی ہیں. وہ اپنے نیک عمل پر خوش ہوتا اور بد عملی پر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے اور بالآخر قیامت کے روز اس کو جزا و سزا کا سامنا ہوتا ہے. قرآن پاک نے جزا و سزا کے بارے میں عقلی اور نقلی دلائل سے مکمل ثبوت پیش کر دیا ہے. قرآن پاک نے دنیا کو کھیتی سے مثال دی ہے. زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے, وہ قلے کی صورت میں زمین پھاڑ کر نکلتا ہے. کسان اس کو سیراب کرتا رہتا ہے اور دنیاوی نقصانات سے حفاظت کرتا اور دیکھ بھال کرتا ہے. آخر کھیتی برگبار لاتی اور پھر رفتہ رفتہ زرد پڑتی ہے اور پک جاتی ہے. اب کسان اس کو کاٹ ڈالتا ہے, بھوسا الگ اور دانہ الگ کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اس بات کو ان الفاظ میں واشگاف کیا ہے یوم الفصل کان میقاتا کہ جدائی کا ایک دن مقرر ہے. قیامت کے دن پر ایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یہی عقیدہ حسن عمل کی اساس اور بنیاد ہے. جن قوموں کا آخرت پر یقین نہیں وہ دنیا میں جو چاہے سو کریں, لیکن جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیا کو دارالعمل سمجھ کر اچھے سے اچھے عمل کی طرف دوڑتے ہیں. حضرت مولانا رومی انسان کے وجود اور فنا کی حکمت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی ان آیات کے معارف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں موت و حیات کا فلسفہ بیان ہوا ہے, اور اس کو
ایک روایت سے واضح کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام تھے. مولانا فرماتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، گفت موسیٰ اے خدا وندے حساب، نقش کر دی باز چون کر دی خراب، نرما دا نقش کر دی جا فضا، واں گہے ویرا کنی آرا چرا، اے حساب و کتاب کے دن کے مالک، اے اللہ، آپ نے پہلے صورتیں بنائی اور پھر ان کو کیوں برباد فرما دی، عورت و مرد پیدا کیے اور پھر انسانوں کی آبادیوں کو کیوں ویران کر دیا. ویرانی اور بربادی سے امم سابقہ کی ہلاکت کی طرف اشارات ہیں. ارشاد باری ہوا، اے موسیٰ، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال غفلت و شک و شبے کی بنیاد پر نہیں، تم حقیقت سے آگہی چاہتے ہو. جواب سے قبل ہمارا یہ حکم بجا لاؤ کہ صاف اور عمدہ زمین میں پہلے کھیتی لگاؤ، بیج بو، تخم ریزی کے بعد جب پودے نکلیں تو ان کی خوب دیکھ بھال کرو. تمہارے سوال کا جواب تمہارے سامنے آ جائے گا، تمہارا عمل خود جواب بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کھیتی کے لیے ایک عمدہ زمین منتخب کی، اس کو درست کیا اور گندم بو دیا. کچھ دن میں ساری زمین سبز پودوں سے معمور تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی لگانے میں سخت محنت کی. بہرحال جب کھیتی پک گئی اور زرد ہو گئی تو انہوں نے دراتی ہاتھ میں لی اور کھیتی کاٹ ڈالی. جب کھیت کاٹ رہے تھے تو ان کے کان میں آواز آئی، اے موسیٰ، تم نے کھیت لگایا، اس کو پرورش کیا، جب پک گیا تو تم نے اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، پروردگار عالی، اس لیے تاکہ دانا اور بھوسا الگ الگ ہو جائے. دانے میں جب تک بھوسا لگا ہو وہ بیکار ہے. گفت دانش ز قیام موختی، نور این شمز کجا موختی. حق تعالی شانہ نے جب دریافت کیا کہ اے موسیٰ، یہ کھیتی تو نے کیوں کاٹ ڈالی، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تو نے ہی یہ سمجھ عطا کی ہے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو دانا اور بھوسا الگ کرنے کے خاطر کھیتی کو کاٹ دیا جائے. گفت تمیزم تو دادی اے خدا، گفت پس تمیز چون نبود مرا. جواب ملا، اے موسیٰ، جب میں نے تجھ کو یہ تمیز عطا کی ہے تو کیا یہ تمیز مجھ میں نہ ہوگی؟ مخلوق کے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اعمال کے ذریعے ان کو آزماؤں اور جب عمل کی مدت ختم ہو جائے تو پھر ان کو فنا کر دوں. یہ دنیا دارالعمل ہے. فرماتے ہیں کہ در خلائق روحها
ہست روح ہائے تیرو گلناک ہست. مخلوقات میں بعض روحیں ملکی صفات کی حامل و بعض رنگ و بو کی پرستار اور آلودہ خاک ہیں. مجھے اچھے اور برے میں فرق کرنا ضروری تھا. جیسا کہ اے موسیٰ تو نے دانا اور بھوسا الگ کر دیا، اسی طرح دنیا میں عمل کے ذریعے میں اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہوں. اچھے جب اپنی اچھائی کے کمال کو پہنچتے ہیں اور برے برائی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.